اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. جن کے پاس علمی دلائل ختم ہو جائے نا پھر وہ مرنے مارنے کے اوپر اتر آتے ہیں. 3 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں میرے اوپر, اور حالت یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو غازی اور شہید لکھتے ہیں, یہاں آ کے معافیاں مانگتے ہیں. ان کو سمجھ آ جاتی ہے سب کچھ ڈھکوسلا ہے, جھوٹ, ایلوژن میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو اس قسم کی ذلیل حرکتیں اگر ہم نے کرنی ہو نا تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں علمی اختلاف کو آپ علمی رکھیں, اور تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کی مسجد میں چندہ دینے کے قائل نہیں ہو. ہم تمہیں چندے بھی دیں, نمازیں بھی تمہارے پیچھے پڑھیں, کوئی مسجد بھی الگ نہ بنائیں, پھر بھی ہم سے تکلیف ہے. جس امت کی یہ حالت ہو کہ اس کی اکثریت کہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یعنی بریلوی کہتے ہیں, وہاں اتحاد امت کہاں سے ہونا ہے مجھے بتائیں آپ, جب تک کہ ان کی بیماری دور نہ کی جائے. حسام الحرمین میں احمد بریلوی نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں. یعنی وہ 4 علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر گئے, اور آپ کے یہ جو باپا جانی ہے نا, بڑی مسکین سی شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور جن کو ہماری ایجنسیاں کہتی ہیں سب سے پرامن جماعت ہے, ان کے سلیبس میں یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں میرا مرید ہی وہ ہے جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائے. ہاں جی لکھا ہے کہ سارے فارغ جے. وہابیوں نے لکھا ہے 4تھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, یہ شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. پھر اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی نا علماء دیوبند نے, انہوں نے بھی جناب پھر پھٹے چکے. انہوں نے کتاب کا نام رکھا کہ المحند ہند کی تلوار علی المفند, ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. بابا کی نو کیا, احمد بریلوی نو, اور کہا کہ یہ اور اس کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں. جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, تو کو 14ویں صدی دے مولویاں نو انہوں نے نبیاں دی جگہ رکھا جائے, اور رضی اللہ عنہم, اور مخالفین کو شیاطین. ظاہر ہے کہ انبیاء کے اوپر تو کافر شیاطین چڑھنے کی کوشش کرتے تھے نا, مسلمان شیاطین تو نہیں چڑھتے تھے. تکفیر کر دی. اور اسی المحند میں آگے جا کے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت جو ہے نا یہ ایک خوارج کی جماعت ہے. وہابیوں نے فارغ کرتا انہوں نے, اہل حدیثاں نے بھی. کام ختم. پھر جو اعلیٰ حضرت نے ماشاء اللہ تعالی اپنے علمی موتی چاڑے نے نا احکام شریعت کے اندر, احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں, دیوبندی اور اہل حدیث اور شیعہ اور قادیانی, سارے نے اکٹھا لکھا, ان کی قربانی جو یہ ذبیحہ کرتے ہیں وہ حلال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہابی ہوں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا. کہا یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. نعوذ باللہ. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت وہابیوں کو, دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو قادیانیوں کی طرح مانتے تھے اور یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے تھے. پھر ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد میں جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی, اور وہ ساری انہوں نے خود پڑھی ہوئی ہے, اس سے بھاگ بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس کے اینڈ پہ ایک ربائی لکھی ہے, وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے اسی کے اندر, کہ بڑا چنگا کام کیتا ہے میرے پتر نے. اس میں ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور وہابی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. سیدھا کافر لفظ, ایک کہنا جی کافر لفظ دکھاؤ, اے لکھے ہے جی.
پوچھا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. وہ کہتے ہیں نہ دی اپنی نہیں ہوندی، آپ نے کیوں ان کے پیچھے پڑھنی ہے؟ اور پوچھا گیا پھر تیسرا سوال کہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اذان بھی ان کی نماز کی طرح باطل ہے. ظاہر ہے جن کی نماز ہی نہیں ہو رہی ان کی اذان کیا. البتہ جب اللہ کا نام آ جائے تو آپ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں تو بس یہ کر لیں، باقی کچھ بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان لوگوں کا سٹیٹس ہے جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں اور چڑھ دوڑے ہیں میرے اوپر. میں پہلے کہ میرے اللہ آئیو میں لا کے ہاتھ چ پڑا چڑھنی ہے تہاڈی عزتاں. یہ پھرا جناب انہوں نے نکالا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، پھرایا ہے انہوں نے کلرڈ کاپی، اور وہی پرانی باتیں جن کے میں کافی دفعہ جواب دے چکا ہوں. آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے علماء دیوبند نے دیوبند انڈیا سے ایک فتویٰ نکالا تھا. اس لیے نکالا ہے کہ دیوبند جو شہر ہے نا اس میں سینکڑوں اس وقت دیوبندی ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس بن چکے ہیں الحمدللہ. تو پیڑ تو ہے ان کو. اور انہوں نے وہ اعتراضات، میں نے وہ تسلی بخش جواب دیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں، ایک ریفرنس لگا کے. جسے شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے. وہی باتیں انہوں نے بار بار ریپیٹ کی ہیں اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ میرے کلپ کاٹتے ہیں. مجھے بتائیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ اگر آپ قرآن سے بھی کاٹیں نا تو کفریات بن جائیں گی. مثلا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، سورہ النساء کے اندر. آپ قرآن کے آگے چیخیں کہ یہ تیری آیت ہے، قرآن اس کو اپنی آیت ماننے سے انکار کر دے گا اگرچہ یہ قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ قرآن کہے گا کہ میں نے یہ لفظ اس لیے نہیں بولا تھا کہ تم اس کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالو. یہ پوری آیت پڑھو، پوری آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ اس وقت تمہیں ہوش نہیں ہوگی، تم الٹی گفتگو بھی کر سکتے ہو. یہ اس زمانے کی بات ہے جب شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اگرچہ یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جب تک پوری آیت نہ ہو. اسی طریقے سے اگرچہ قرآن میں لکھا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، لیکن قرآن کہے گا یہ میری آیت نہیں ہے. میں لاکھ بتاؤں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں لکھا ہوا ہے، قرآن کہے گا لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو اپنی آیت نہیں مانتا. میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم اس میں سے یہ ٹکڑا کاٹو. میں نے تو کہا تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے اور اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لہذا میرا 5 سیکنڈ کا کلپ، 10 سیکنڈ کا کلپ، 20 سیکنڈ کا کلپ وہ میرا کلپ نہیں ہے، اگرچہ میں ہی بول رہا ہوں. جس طرح کے قرآن کی آیات نہیں، اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے فضل سے درخت اپنے پھل سے پہچانے جاتے ہیں. ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کی چھوٹی سی ویڈیو کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالا ہے؟ کبھی آپ کے علم میں آیا ہے؟ اور میرے جیسا ذہین بندہ جنہیں نہ پچھلے چھوڑے نہ اگلے، میں یہ کرنے پہ آؤں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے. ہم روٹی نہیں کھا رہے اس دین سے، اپنی جیب سے لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹھیے بنائے ہوئے ہیں وہ چلانے کے لیے، انہوں نے یہ سارے کرتوت شروع کیے ہیں اور یہ ان کی علمی شکست ہے. لوگ کہتے ہیں علی بھائی کلپ پہنچ گیا. میں اس سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ یہ جو کلپ پہنچا ہے نا، جس نے بھیجا اسے کو پوری ویڈیو بھیجو اور ٹائم قیامت تک کی. آج تک کسی نے پوری ویڈیو نیچے کڈی، کیونکہ اس کے پاس بھی کلپ آیا ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ کاٹا تھا اسے اللہ کا خوف نہیں آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے وہ، اور مولویوں کو نہیں آتا خوف. ایک چور بھی مسجد میں چوری کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن مولوی اس مسجد میں مردے کو جس چرپائی پہ غسل دیا جاتا ہے نا اس پہ بھی منہ کالا کر لیتا ہے، جس چرپائی کو ایک عام آدمی دور سے دیکھ کے ڈر جائے. مولوی کا خوف اترا ہوا ہے.
اصل میں اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے.